نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک لبیک اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہیں زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہیں زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ ہے آقا کی عنایت کہ وہ کرم کرتے ہیں، یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے۔ اور ہم سب کی تمنا یہی ہے کہ کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، دیکھتے روضے سرکار کو آتے جاتے، دیکھتے روضے سرکار کو آتے جاتے، دیکھتے روضے سرکار کو آتے جاتے۔ کاش کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، دیکھتے روضے سرکار کو آتے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ عزیزان محترم، آئیے اس پاک رسول کی بارگاہ میں جو ہمیشہ ہر سائل کو اس کی عطا سے دینے والے ہیں، اس کی عطا سے زیادہ دینے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیوں، آج کا میرا عنوان ہے اسلام میں مساوات، ہمدردی کی اہمیت، اور بالخصوص رمضان المبارک کے ماہ میں اس کی اہمیت اور کتنی بڑھ جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اور ایک تو ماہ رمضان المبارک ہے، دوسرا پوری دنیا میں جو کرونا کا قہر برپا ہے، ایسے حالت میں پھر اسلام ہمیں ہیلپ کی، ہمدردی کی، مدد کی اور صلہ رحمی کی کتنی تلقین کرتا ہے، آئیے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، میں سوشل ورک سے جڑا ہوا ہوں، میرا زیادہ تر کام یہی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو خدمت ان کی خدمت کروں۔ اگر وہ ضرورت مند ایسے ہیں جنہیں راشن کی ضرورت ہے، جنہیں کھانے کی ضرورت ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کھانا پہنچایا جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسوں کے لیے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ہم ان کے لیے کچھ ایسے راہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے علاج کا انتظام ہو جائے۔ ایک غریب بچہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے، ایک انسان ہے جو حالات سے اتنا پریشان ہے اور پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اور وہ ایسا کچھ نہیں کر پا رہا ہے، اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرے، اپنے گھر والوں کا صحیح سے پیٹ پال سکے۔ ایسے بچوں کے لیے، ایسے ضرورت مند حضرات کے لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو فری میں تعلیم دلوائیں، اس بندے کے لیے کوئی روزگار کے مواقع مہیا کریں۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں یا ہماری پوری ٹیم کرتی ہے،
بزمین ٹیم کے افراد بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی اپنا بیسٹ دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اس کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے، میرا انسپریشن کیا ہے، میری ٹیم کا انسپریشن کیا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول اپنے گھر واپس آئے، تو پھر آپ کی جو حالت تھی وہ ایسے تھی کہ آپ کا بدن کپ کپا رہا تھا، آپ کو ٹھنڈک لگ رہی تھی، آپ کی حالت بہت بہتر نہیں لگ رہی تھی۔ آپ جلدی سے گھر میں آئے اور اپنی وائف، اپنی بیوی ام المومنین، ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ کو چادر یا آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا، جب آپ کی حالت بہتر ہونے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو کہ بتقاضۂ بشریت پہلی مرتبہ وحی کا مسئلہ ہوا تھا، پہلی مرتبہ وحی کا تجربہ ہوا تھا، تو آپ تھوڑے سے گھبرا گئے، اور گھبراہٹ میں آپ کی زبان سے نکلا کہ مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ جب آپ نے یہ بات کہی حضرت خدیجہ سے، تو حضرت خدیجہ نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ غریبوں کو ان کا حق ادا کرتے ہیں، آپ جو نادار ہیں، جو کما کے کھا نہیں سکتے، آپ ان کے لیے کماتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ عزیز ساتھیوں، یہی 3-4 لائنیں، حضور کی زندگی کا یہی واقعہ، حضرت خدیجہ کا یہ جواب، یہ ہم سب کے لیے انسپریشن ہے۔ حضرت خدیجہ نے یہ بتایا کہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے، جو ضرورت کے وقت کسی کے کام آتا ہے، وہ شخص کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی وہ ضائع نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ بیکار نہیں ہو سکتا، نہ تو یہاں اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ۔ ایک دوسرا واقعہ جس سے میں بہت انسپائر ہوں، میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کروں۔ عزیز ساتھیوں، حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بڑا نام ہے، بہت علم والے تھے، بہت تقوی والے تھے، ایک زمانہ ان کے علم سے سیراب ہے، اور فقہ کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں ان کا بے حد بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ایک بار وہ حج کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، راستے میں جہاں قافلہ رکتا ہے، قافلہ رکا تو آپ ذرا قافلے میں ٹہل رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو قافلہ رکا تھا وہ شہر کے باہر رکا ہوا تھا۔ آپ تھوڑا سا قافلے سے باہر آئے شہر کی طرف جانے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کوڑے دان پہ، جہاں پہ کوڑا پھینکا جاتا ہے، وہاں پہ کچھ کر رہی ہے۔ آپ کو بڑا عجیب سے لگا کہ ایک عورت وہاں پہ کیا کر رہی ہے۔ آپ ذرا وہ پاس ہوئے تو اس عورت نے آپ کو آتے ہوئے دیکھ لیا، تو اس نے جلدی کچھ اس کے پاس تھا تھیلا، اس نے اس میں سے کچھ ڈالا اور جلدی سے وہ بھاگ گئی۔ جناب عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ دیکھا تو تجسس ہوا کہ کیا ایسا ہو کہ مجھے دیکھ کر وہ عورت بھاگ گئی۔ آپ کوڑے دان کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جانور مرا ہوا تھا، اور جو وہ عورت آئی تھی وہ اس جانور کا گوشت لے کر کے گئی۔ جب آپ نے دیکھا کہ ایک مردار کا گوشت ایک باحجاب عورت لے جا رہی ہے، تو پھر آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ بہت حیران ہوئے، آپ فوراً اس کے پیچھے دوڑے۔ اس کے گھر کا دروازہ بند تھا، آپ نے کھٹکھٹایا، کہا بی بی جان آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ مردار کھانا آپ کو پتہ نہیں، یہ ہمارے اسلام میں حرام ہے۔ تو وہ عورت کہتی جائیے اپنے راستے جائیے، آپ کو ہم سے کیا مطلب، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجیے۔ لیکن عبداللہ ابن مبارک کہتے نہیں، یہ حرام ہے، آپ حرام کیسے کھا سکتے؟ اس نے کہا ہماری حالت بہتر نہیں ہے، آپ ہمیں چھوڑ دیں ہمارے حالت پہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے نہیں، ایسا کیا ہے
جس کی وجہ سے کہ آپ حرام کھانے پر مجبور ہو گئی. تو وہ عورت کہتی ہے جناب یہ وقت ایسا آ چکا ہے کہ ہمارے لیے مردار حلال ہے. میں اور میری 3 بیٹیوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور ہم جاں بلب ہیں. اگر ہم کچھ کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے اور ایسے موقع پر ہمارے لیے مردار کھانا جائز ہو گیا ہے. عبداللہ بن مبارک ان کا ہاتھ جوڑتے ہیں, کہتے نہیں آپ خدا کے واسطے اس ہانڈی کو پھینکیے, میں انتظام کر رہا ہوں. آپ فوراً گئے, قافلے سے پیسہ لیا, راشن تھا وہ لے کر کے آئے, کہا آپ کھانا بنائیے. اس کے بعد بازار جا کر کے آپ جو ہے اور راشن کا سامان لاتے ہیں. آپ کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں آپ ان کو سب دے دیتے ہیں. اس میں سے صرف اتنا پیسہ لیتے ہیں جس سے کہ آپ اپنے شہر واپس جا سکیں. آپ نے اتنا پیسہ لیا بلکہ پورا مال ان خاتون کو دے دیا. آپ اپنے قافلے میں واپس آئے. ساتھی جب جانے لگے دوسرے دن تو آپ نے کہا کہ نہیں میں گھر جاؤں گا, آپ لوگ حج پہ نکلے. سب کہتے ہیں کیوں؟ کہا نہیں بس مجھے جانا ہے. خیر آپ واپس آ جاتے ہیں. وقت بیت گیا, ایام حج گزر گئے اور لوگ حج کر کے واپس آنے لگے. لوگ حج کر کے واپس آ رہے تھے تو ہمارے ہاں بھی طریقہ ہے, اور اس زمانے میں تو اور بہتر اور طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی حاجی حج سے واپس آتا تھا تو پورا محلہ ان کا استقبال کرتا تھا, ان کے حج کے انہیں مبارکباد پیش کرتا تھا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی گئے اور راستے میں آپ کھڑے ہو گئے. جو حجاج کرام آ رہے تھے آپ سب سے ملتے, آپ انہیں مبارکباد پیش کرتے. جب آپ انہیں مبارکباد پیش کر رہے تھے آپ کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. آپ کسی حاجی کو مبارکباد پیش کرتے تو وہ بھی پلٹ کے کہتا آپ کو بھی مبارک ہو. پہلی بار تھے تو آپ نے توجہ نہیں دی. پھر دوسرے حاجی سے ملے, اس نے بھی آپ کی مبارکباد کے بعد آپ کو مبارکباد دی تو آپ تھوڑے سے ٹینشن میں, تھوڑا سا چونکے. آپ 3-4 لوگوں سے جب یہی چیز سنی تو پھر آپ نے پوچھا بھائی میں کہاں تھا, میں تو گھر پہ تھا, میں کہاں حج کرنے گیا تھا. تو وہ ان حجاج کرام نے جواب دیا کیسی بات کریں حضرت, ہم نے تو آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا. کسی نے کہا کہ ہم تو زمزم کے پاس بیٹھ کے پانی پی رہے تھے. کسی نے کہا کہ آپ تو ہم نے آپ کو کنکری مارنے کے پاس دیکھا تھا. کسی نے کہا کہ صفا و مروہ پہ ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا. غرض کے جتنے بھی لوگ ملے کسی نے کچھ نہ کچھ بتایا کہ ہم نے فلاں جہاں پہ آپ کو دیکھا تھا. یہ بات سن کر آپ بالکل حیران, he was really surprised. ارے کیا ہو گیا, ارے بہت آپ تعجب میں تھے, بڑے ٹینشن میں آ گئے. خیر جیسے تیسے ایک دن گزرا, رات میں عشاء کے بعد سوئے. عشاء کے بعد جب سوئے تو پھر ان کی قسمت بیدار ہوئی. ان کی خواب میں وہ تشریف لائے جن کے آنے کی تمنا ہر مسلمان ہر روز سودے وقت کرتا ہے. ان کو خواب میں ہم سب کے آقا, ہم سب کے داتا, پوری کائنات کے پیکر, پوری کائنات کی تخلیق کے جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا جناب پریشان کیوں ہوتے ہیں. آپ نے ایک عورت خاتون کی مدد کی, وہ سید زادی تھی. آپ نے ہماری بیٹی کی مدد کی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے جب آپ واپس آ گئے تو ایک فرشتے کو مقرر کر دیا آپ کی شکل میں جو آپ کی جگہ پر حج ادا کر رہا تھا. تو لوگوں نے جو آپ کو دیکھا, جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فلاں یہاں پہ دیکھا تھا, تو انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا, اس فرشتے کو دیکھا تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف سے حج کرنے کے لیے مقرر فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ سنا تو پھر آپ کو سکون آیا اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. ایک طرف ایک خاتون کی مدد ہوئی, انہیں حرام کام سے بچایا گیا, ان کو زندگی دی گئی. دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی یہ اجر دے دیا کہ ان کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہو گیا. عزیز ساتھیوں, جو دوسرا واقعہ یہ مجھے بہت انسپائر کرتا ہے. یقین جانیے یہ واقعہ ہم سب کے لیے بڑا اہم ہے. یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں جا رہے ہیں اور اسی درمیان اگر کوئی ہمیں ایسا دکھتا ہے جسے ہماری خدمت کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں اس کی مدد پہلے کرنی چاہیے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ حق بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں. 2 حقوق بیان کیے گئے ہیں, ایک ہے حقوق اللہ, ایک حقوق العباد. چونکہ یہاں پہ جو مسئلہ تھا وہ حقوق العباد کا تھا, کسی بندے کی مدد کرنا جب اس کو ضرورت ہو, یہ حقوق العباد میں سے اور کہیں نہ کہیں اس کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ ہوتی ہے. ایسے ساتھیوں,
احادیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ممکن ہے کہ بندہ اگر اللہ کا حق ادا نہ کر پائے، ممکن ہے اللہ اسے معاف کر دے، لیکن اگر کوئی کسی بندے کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتا، تو جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، آج کے وقت میں، اس کورونا کے ٹائم پہ، اس رمضان المبارک کے دن میں، یہ بات ہم سب کے لیے کتنی اہم ہو جاتی ہے کہ جبکہ پوری امت پریشان ہے، پورا عالم پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے، ایسے میں جو ہمارے ضرورت مند بھائی ہیں، ہم ان تک اپنی مدد پہنچائیں۔ یہ ظاہر ایک ایسا وقت ہے جس میں کہ ہمیں خود مدد کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے بھائی کو ضرور دیجیے۔ اگر آپ 2 کلومیٹر دور نہیں جا سکتے، کلومیٹر دور نہیں جا سکتے، تو ایسے موقع پر آپ کا جو پڑوسی ہے خاص طور سے اس کا خیال کریں کہ آپ جو اس کو مدد پہنچائیں، اس کو دیکھیں اس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان ہے یا نہیں ہے، اس کے کھانے کا انتظام کریں۔ یہ وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو اس وقت صرف کھانے کی ضرورت ہے، اس کو راشن کی ضرورت ہے۔ اللہ کا کرم دیکھیں، اس بار ایسا ہے کہ اس کورونا کی وجہ سے نا بیماری، ڈاکٹرز کے ہاں بیماریوں کی تعداد بھی کم ہے، روڈ ایکسیڈنٹس نہیں ہو رہے ہیں، اور جو دوسری طریقے سے جو پرابلمس آتی تھی وہ بھی بالکل ختم ہے۔ اس وقت صرف ایک ہی پرابلم، اور وہ کرونا۔ اور اس کرونا میں انسان کو سب سے زیادہ اہم چیز ہے کھانا۔ تو یہ اس کی بیسک یہ چیز کرنے کی کوشش کریں، آپ سے اگر بن سکتا ہے تو ضرور کریں۔ یہ وقت ہے، ایک برا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک وقت کی سب سے اچھی بات یہ ہے، چاہے وہ غم کا وقت ہو چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، وقت کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ گزر ہی جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ برا وقت بھی گزر جائے گا، لیکن ایسے وقت میں، ایسے برے وقت میں اگر ہم کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، یقین جانیے یہ وقت گزر جائے گا، لیکن وہ آپ کا احسان مند ہمیشہ رہے گا۔ میں اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کسی کے لیے احسان کا پیکر بنے، کوئی آپ کا احسان مند ہو۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عزیز ساتھیوں، اس مصیبت کی گھڑی میں، یا جب بھی کوئی مصیبت کا مسئلہ آ جائے، اس وقت کسی کا ہاتھ تھامنا، اس کی مدد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ حضرت خدیجہ کا آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی زندگی سے آپ نے سنا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نوازا۔ ایک اور حدیث آپ سے عرض کرتا ہوں، اور یہ حدیث ایسی، یقین جانیے یہ ہم سب کو کتنا یہ انسپائر کرتی ہے حدیث، ہم سب کو کتنی رغبت دلاتی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرنے کے لیے، ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے ہمیں کتنا فائدہ پہنچاتی ہے۔ ہم سب کے آقا، ہم سب کے داتا، ہم سب کی جان، ہمارے ایمان کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اچھا، آپ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمائی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر مسلمان، نہ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، نہ اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ اب ہمیں یہاں پہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون مسلم ہے، کون نان مسلم ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے۔ ضرورت مند کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ یہ لائن مجھے بڑی انسپائر کرتی ہے، میں نے کہیں پڑھا ہوا تھا کہ جو بھوکا ہوتا ہے اس کو نہ تو مندر کے پرشاد سے مطلب ہوتا ہے، نہ ہی مسجد کے تبرک سے، اس کو بس بھوک مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ مذہب کے مسئلے، یہ دین کے مسئلے اور یہ ایمان کے مسئلے، ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ضرورت کے وقت ضرورت مند کا ہاتھ پکڑنا کتنا اہم ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہر مذہب یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، انسانیت کا احترام، ہر مذہب انسانیت سکھاتا ہے،
پھر آپ اندازہ لگائیں ہر مذہب جب انسانیت سکھاتا ہے، پھر وہ مذہب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذہب ہے، جو تمام مذہب میں صرف وہی مذہب ہے جس کے بارے میں دنیا کا کہنا یہ کہ بیسٹ ریلیجن، سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، پھر وہ اسلام ہمیں کتنا انسپائر کرتا ہوگا، ہمیں کتنا کہتا ہوگا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اچھا، اب یہ لوگوں کی مدد جو ہے نا، یہ صرف یہ نہیں کہ ایک بندہ ہے جو اس کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ اس کو کھانا پہنچا دیں، صرف یہی مدد نہیں ہے، بلکہ مدد کا جو دائرہ ہے یہ بہت واسٹ ہے۔ ریئلی اٹ ہیز اے ویری واسٹ میننگ۔ ٹائمس آف انڈیا کا 2018 کا ایک میں نے آرٹیکل پڑھا تھا، اس میں ٹائمس آف انڈیا کا ایڈیٹوریل جو پیج ہوتا ہے اس میں اسپیکنگ ٹری کر کے ایک آتا ہے، اس میں موٹیویشن یا ہیلپنگ ایسے مضامین اس میں شامل ہوتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ابھی یا بعد میں مجھے سنیں گے، میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سبھی اپنی اچھی جو تھاٹس ہیں آپ اس کو لکھ کر کے انگلش میں ٹائمس آف انڈیا کو ٹری اسپیکنگ کو بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پبلش کرے گا۔ اور کئی مسلم لوگوں کے اس میں اچھے آرٹیکلز آتے ہیں ہیلپ کے حوالے سے، ہیومینٹی کے حوالے سے، جس میں محبت ہو، بھائی چارگی ہو، یہ ایسے مضامین جو ہوتے ہیں وہ ان کو اس میں چھاپتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو پھر آپ لکھنے کی کوشش کریے، لکھیے۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو مدد ہے اس کا میننگ بہت واسٹ ہے۔ ایک انسان ہے جو کہ غموں سے چور ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہے، وہ بس چاہتا ہے کہ کوئی اسے دلاسا دے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اسے پیار کرے۔ اگر آپ اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اٹس ہیلپ، یہ بھی مدد ہے۔ ایک بندہ ہے جو ایگزام کی تیاری کر رہا ہے بٹ اس کے کچھ کنفیوژنس ہیں، وہ کلیئر نہیں ہو پا رہے، میں ہوں، آپ ہیں، اگر مجھے آتا ہے تو اگر میں جا کے اس بندے کی ہیلپ کرتا ہوں، یہ بھی مدد ہے۔ ہمارے والدین بڑھاپے کے موقع پر ہم سے وہ پیسوں کی امید نہیں کرتے، وہ ہم سے اچھے کھانوں کی امید نہیں کرتے، ٹھیک ہے جو بن جائے ٹھیک ہے، پیسہ ویسا نہ ہو تب بھی چلے گا۔ وہ سب سے اہم چیز جو ان کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اچھے سے بات کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، تھوڑا سا ان کا خیال رکھا جائے۔ آج کے ٹائم پہ ہمارے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ پیسہ تو دے دیتے ہیں لیکن ٹائم دینا پسند نہیں کرتے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ٹائم دینا ریئلی بہت اہم ہے۔ یہ بات میں آپ سب کے لیے عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے، آپ ان کے لیے ہر خوشی کرتے ہیں، ہر خوشی کا انتظام کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو ٹائم دینا پسند نہیں کرتے۔ ایک ٹائم بنائیے، جیسے آپ آفس میں جانے کا آپ کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کے کام پہ جانے کا آپ کا ٹائم ہوتا ہے، میٹنگز میں جانے کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے شام کے موقع پر جب کہ آپ کے بچے جگ رہے ہوں تب آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بچوں کے لیے نکالیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے سب چیزیں کر دیتے ہیں، اس کے باوجود جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، ہم سے محبت نہیں کر پاتے، ہمارا احترام نہیں کر پاتے، ہماری باتیں نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ان کو سب کچھ دیا، لیکن ان سب چیزوں میں سب سے اہم چیز تھی کہ ہم انہیں ٹائم دیتے، وقت دیتے۔ تو ہمیں انہیں وقت دینے کی ضرورت ہے، ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ جو بھی مصیبت کے مارے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو وما ادراک ما الحطمہ، وہ دشوار گزار گھاٹی کون سی ہے؟ جانتے ہو اس کے بارے میں کیسی ہے؟ بہت دشوار گھاٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرپرائزنگ وے میں اس کو بتانا چاہ رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے وہ کتنے دشوار گزار گھاٹی ہے۔ مولا بچیں کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا طریقہ بتاتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ تو عزیزان محترم، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے بزم نور ٹیم کی جانب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ ایک مصیبت کی گھڑی ہے، یہ ایک ٹینشن کی گھڑی ہے۔ ایسے موقع پہ ہمیں ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کو ہیلپ کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سوچ کی ضرورت ہے۔ اس نازک حالات میں بالکل بھی مایوس نہ ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، یقین جانیے وقت ہے، انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا، اس کے بعد ایک بہتر وقت آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ شکوے
ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں۔ بس انہی باتوں کے ساتھ آپ سب کو اللہ کی امان میں چھوڑتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔